شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے بات کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا۔ کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائیاں جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو بس وہ آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ میں نے سسک کے کہا، مولا میرا ہاتھ، میرا دل خالی ہے، تو رب نے قرآن میں کہا، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ میرے سارے غم دھل گئے، دل ہلکا پھلکا ہو گیا، کیونکہ بات رب کی تھی، اور رب کی بات سے سچی بھلا کس کی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم کے سوا ہر چاہ، ہر طلب ہمیں رون دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے۔ وہ طلب جس بھی صورت میں ہو، ہم سے ہمارا اپنا آپ چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ کے سوا جس چیز کی طلب ہم دل میں بساتے ہیں، وہ ہمارے دل کا روگ بن جاتا ہے، ہمیں مایوس کر دیتا ہے، ہماری زندگی سے سکون چھین لیتا ہے۔ جب بھی ہم کسی بھی خواہش کی چاہ اللہ کریم سے کرتے ہیں، وہی طلب، وہی چاہ ہمیں ریزہ ریزہ کر کے رسوا کر دیتی ہے۔ وہ طلب چاہے دولت کی ہو، شہرت کی ہو، کسی انسانی محبت کی صورت میں ہو، یا پھر کوئی بھی خواہش، کوئی بھی منظر ہو، ہر طلب کی انتہا بے رب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کریم کے سوا ہر طلب، ہر چاہ کی منزل سرب ہے۔ بس ایک اللہ رب العزت کی طلب ہے جو ہمیں اپنے آپ سے ملوا دیتی ہے، جو ہمیں پاک کر جاتی ہے۔ طلب اگر اللہ کے سوا ہو تو حاصل ہو کر بھی سکون نہیں دے پاتی۔ اللہ کریم کی طلب تمام خواہشات سے بہتر طلب ہے۔